نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناقص کے قواعد چل رہے ہیں جی۔ ناقص کلمہ اگر اسم الفاعل کے وزن پر آ جائے تو اس میں کیا تعلیلات ہوتی ہیں؟ تو دال عین واو یعنی ناقص واوی، ناقص یائی اور ناقص واوی جو عین کلمہ مکسور ہو، تو دیکھتے ہیں ہم اگر ان کو اسم الفاعل حالت رفعی میں لیں تو داعون جو ہے رامیون اور رادون، اس میں کیا تعلیل ہوئی؟ ہم نے تنوین کو کھول کر اس نون کے شکل میں لکھ دیا، نون ساکن۔ تنوین اور نون ساکن ایک ہی بات ہے۔ تو جب ہم نے ایسے لکھا تو اس سٹیپ پہ قاعدہ یہ آیا کہ یہ واو جو ہے پہلے 1 2 تیسری جگہ پہ تھی، تو یہ جب شفٹ ہو کر 1 2 3 چوتھی پہ چلی گئی تو یہ یا کر دی ہم نے، اور تینوں میں پیرلل تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ داعیون کے بعد لام کلمہ حرف علت مضموم اور ماقبل مکسور، تو کیا ہوگا؟ وہ اپنی حرکت حذف کر دے گا، تو یہاں پہ یا جو ہے یا کے اوپر ضمہ حذف ہو گیا۔ جب ضمہ حذف ہوا، نون بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے، تو ہم اس یا کو حذف کیا، تو یہ بن گیا داعن، رامن اور رادن۔ ابھی جب ہم اس تنوین کو، نون تنوین کو واپس تنوین کی شکل میں لکھیں گے تو یہ اسم الفاعل جو ہے داعن، رامن اور رادن کی شکل میں لکھا جائے گا۔ اگر اس کے تثنیہ، واحد، تثنیہ اور جمع کی بات کی جائے تو داعن تو یہ ہم نے بنا لیا۔ جب تثنیہ ہوگا تو تثنیہ میں اس کی یہ جو یہاں پہ داعیون ہے تو اسی طرح یہ شکل بن جائے گی داعیانی، تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جمع کے لفظ میں البتہ تبدیلی ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ داعیون ہو کر داعیون، یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں ایک بار، داعیون۔ یہاں پہ پھر وہی قاعدہ، یا حرف علت مضموم ماقبل مکسور، تو یہ اپنی حرکت جو ہے یہاں پہ ضمہ جب اس کا حذف ہوگا، یہاں پہ یہ ضمہ جو ہے اس کے بعد چونکہ واو، یہاں پہ واو نہیں تھی نا تو ہم نے حرکت کو حذف کیا، یہاں پہ اس کے بعد واو ہے تو ہم حرکت ماقبل کو دیں گے، تو ضمہ جو ہے وہ عین پہ چلا جائے گا، تو یہ لفظ بن گیا۔ آگے یا اور واو ساکن ہے، یا کو گرا دیا تو یہ لفظ بن گیا داعونا۔ اسی طرح مؤنث کے صیغے ہیں داعیتن، داعیتانی، داعیاتن، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلاتن، تو یہ اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے اسم الفاعل کا، جب کسی ناقص کلمے سے اسم الفاعل آئے تو اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔